السلام علیکم دوستو، میں آج یہ بات چیت ان دوستوں کو مخاطب ہو کے کر رہا ہوں جنہوں نے گزشتہ 24-48 گھنٹوں میں مجھے میسیجز کیے ہیں، خصوصاً اردو بولنے والے بھائیوں نے یو ایس اے سے، یو کے سے، گلف سے، کراچی سے، اسلام آباد سے۔ انہوں نے مجھ سے 2-3 سوالات پوچھے ہیں۔ ایک تو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے کہ ایاز بھائی آپ جوڑنے کی بات کر رہے ہیں، سندھ میں رہنے والے لوگوں کو، پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، میجارٹی ان لوگوں کی ہے۔ دوسرے وہ دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی باتوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں مگر آپ سے شکایات ہیں اور ان باتوں کی وضاحت کریں۔ مثلا ایک بات وہ پوچھتے ہیں کہ کوٹا سسٹم پہ آپ کا کیا موقف ہے۔ دوسرے یہ کہتے ہیں کہ ہم آخر سندھی کیوں پڑھیں جب اردو قومی زبان ہے پاکستان کی، تو ہم اردو قومی زبان کے ہوتے ہوئے سندھی کیوں پڑھیں۔ اور تیسری بات وہی جو گزشتہ روز بی بی سی کے صحافی نے بھی پوچھی تھی، اس کو پھر ریپیٹ کر رہے ہیں کہ کیوں ضرورت پیش آئی 1972 کے بل کی، لینگویج بل کی، اور کیوں ضرورت پیش آئی کوٹا سسٹم کی۔ تو دیکھیں دوستو، بنیادی باتیں ہمیں اپنے ذہن سے تعصب کو اور ٹکراؤ کو اور نسلی برتری کو نکال کر جب بات کریں گے تب ہم بات سمجھیں گے۔ اگر ہم پہلے سے سمجھ بیٹھیں گے، میں اگر پہلے سے سمجھ بیٹھوں کہ میں سومرو ڈائنسٹی کا چیمپئن ہوں، میں کلوڑو ڈائنسٹی کا چیمپئن ہوں، میں ہوں سما ڈائنسٹی کا میں لیڈر ہوں، میں دولہ دریا خان اور دودو سومرو اور سپیریئر ہمارے جو بادشاہ جام تماچی، ان کا میں باقیات ہوں اور ان کی کنٹینیوٹی ہوں، اور باقی سب میری ریت ہے اور خلق ہے اور میں حکمران ہوں، تو پھر میں کسی سے ڈیل نہیں کر پاؤں گا اور پھر اپنے انفیریٹی کمپلیکس میں سب کے لیے عذاب بن جاؤں گا۔ تو اسی طرح اگر ہمارے اردو بولنے والے بھائیوں کی اکثریت یہ سوچے گی کہ ہم سلطانان ہند اور مغل سلطنت اور احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ درانی کے وارث ہیں اور ہم بنے ہی حکمران بننے کے لیے ہیں، اور سارا ہندوستان، سارا بنگلہ دیش، سارا نیپال، سری لنکا، پاکستان ہمارے مفتوح علاقے ہیں، ہم آئے ہیں چنگیز خان کے اور وارث ہیں ہم ظہیر الدین بابر کے، تو پھر تو آپ کو سب لوگ انفیریئر لگیں گے۔ آپ کہیں گے یہ تو بیچارے جاہل گنوار سندھی بلوچ پشتون پتہ نہیں کہاں سے پنجابی آ گئے، ہم حکمران ہیں، ہم بادشاہ ہیں۔ اگر یہ سوچیں گے تو پھر یہ فارمولہ چلے گا نہیں، قبول کوئی نہیں کرے گا۔ اپنے خیال میں تو بندہ کہیں بھی بیٹھ کے سوچ سکتا ہے کہ میں پوری دنیا کا مالک ہوں، مریخ پہ بھی میری حکومت ہے، تسلیم کوئی نہیں کرے گا۔ تو میرے خیال میں کھلے دل سے تعصب سے نکلنا ہوگا، بنیادی باتیں سمجھنا ہوں گی۔ یہ خیال دل سے نکال دیں کہ ہم سلطانان ہند ہیں اور ہم بادشاہ ہیں اور ہم ظہیر الدین بابر، بھائی آپ نہیں تھے، ہم بھی نہیں تھے، وہ مغل کہیں اور سے فرغانہ ریاست سے آئے تھے، اور آپ اور ہم نادر شاہ درانی بھی نہیں ہیں، احمد شاہ ابدالی بھی نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، ہم آپ لوور مڈل کلاس کے، ہم ساؤتھ ایشیا کے لوگ ہیں جو مختلف ادوار میں ہماری مختلف علاقے تھے، اور ہم ان علاقوں میں اسلام سے قبل ہمارے کچھ اور مذاہب رہے ہوں گے، اس سے قبل کچھ اور مذاہب رہے ہوں گے، ہزاروں سالوں سے ہم یہاں آباد لوگ ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی سلطانان ہند اور الیگزینڈر دی گریٹ اور چنگیز خان اور قبلائے خان کی نسل بسل نہیں ہے، ہم یہاں کے لوکل لوگ ہیں، آپ سب ہم۔ تو اب ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، الحمدللہ پاکستان میں رہتے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان کے صوبے سندھ میں آباد ہیں، کراچی، حیدرآباد، مختلف شہروں سکر، لاڑکانہ، میرپور میں رہتے ہیں۔ تو اب ہم گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھیں، ایک بات۔ دوسری بات کہ یہ کوٹا سسٹم پہ سوال پوچھا ہے دوستوں نے، بہت سے لوگوں نے تلخ اور بڑی ایک غیر مناسب ناموزون الفاظ میں بھی مجھے مخاطب کیا ہے، مگر میں جس طرح اپنے سندھی بھائیوں کی تمام جارحانہ سوالات کو سنتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ میرے ہم وطن، میرے ہم قوم، میرے ہم زبان لوگ ہیں، اسی طرح اردو بولنے والوں کو بھی اپنا ہم وطن، ہم قوم، ہم صوبہ اور اپنا عزیز اور دوست اور بھائی اور بہن سمجھتا ہوں۔ ایک بہن نے مجھے لکھا ہے کہ آپ نے اس میں جینڈر سینسٹیوٹی نہیں ہے آپ کے بیانات میں، کیونکہ آپ بھائی بار بار کہتے ہیں اردو بولنے والے بھائی، سندھی بولنے والے بھائی، بہنوں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ سبین ہماری بہن نے لکھا ہے، تو اس کو بھی میں ان بہن کو بھی مخاطب کہتا ہوں کہ بالکل یہ میری غلطی ہے، میں تسلیم کرتا ہوں۔ ہم ایک پدر شاہی سماج میں رہنے والے لوگ جب بات کرتے ہیں تو عموماً مردوں کو مخاطب ہوتے ہیں، بہنوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو میری اردو بولنے والی بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں، کوٹا سسٹم سب سے پہلے تسلیم کریں کہ 1948 میں لیاقت علی خان صاحب نے انٹروڈیوس کیا تھا۔ 3-4 کام انہوں نے کیے، اچھے کام بھی کیے ہوں گے یقیناً،
وزیر اعظم تھے پاکستان کے پہلے, مسلم لیگ میں ان کا کنٹریبیوشن تھا, مگر انہوں نے ایک تو ایویکیو لاز میں انہوں نے یہاں کی لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کی ملکیتیں بغیر کسی قانونی پروسیجر کے, بغیر کسی لیگل طریقہ کار کے, بغیر کسی جسٹیفیکیشن کے انہوں نے وقف کر دیں, بغیر کسی ثبوت کے. اگر ثبوت ہوتا ہے کسی کے پاس پراپرٹی ہوتی ہے تو اس کو ملتی, تو یہ مناسب تھا, مگر وہ ایویکیو پراپرٹیز وقف کر دیں بغیر کسی ثبوت کے ان لوگوں کے لیے جن کا کلیم ہو یا نہ ہو, وہ کوئی بھی کلیم داخل کریں ان کو مل جائے. اور جو یہاں کے حقیقی باشندے تھے اس وقت, اب تو ہم سب آپ سب ہیں, ان کو بے دخل کر دیا گیا, ان کی زمینیں, ان کے گھر یا ان کے پاس زیر تصرف جو گھر اور مکانات تھے وہ ان سے چھین لیے گئے, خالی کروا لیے گئے, اور زبردستی ہمارے بھائیوں کو دے دیے گئے جن میں سے کچھ حقدار تھے, باقیوں کا حق نہیں بنتا تھا, ان کو بھی دے دیے گئے. یہ لیاقت علی خان صاحب نے کیا. ایک دوسرا, لیاقت علی خان صاحب نے یہ کیا کہ کوٹا سسٹم لے آئے, اور کوٹا سسٹم پتہ ہے کس طرح لے آئے؟ 2% کراچی کے لیے رکھ دیا ملک کا, یعنی اس وقت کراچی کی آبادی پاکستان کا 1% بھی نہیں تھی, اور باقی پنجاب کو مل گیا کافی سارا شیئر, اور 17% یا شاید 16.5 رکھ دیا سندھ کے لیے, بلوچستان کے لیے, اور اس وقت NWFP سرحد صوبہ, اس کو ملا کے 17% دے دیا, اور ان میں سے 2% کراچی شہر کے لیے الگ رکھ دیا. نہ صرف یہ کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ جو لوگ ابھی وہاں سے آنے ہیں ان کے لیے جابز اور کوٹا رکھ دی گئی. یہ دنیا میں کہیں سنا ہے کہ فلاں مستقبل میں آئے گا اس کے لیے بھی جابز اور کوٹاز پہلے سے ہوں گی. تو کوٹا سسٹم کا آغاز کوئی عمران خان نے یا نواز شریف نے یا بے نظیر بھٹو نے یا ذوالفقار علی بھٹو نے نہیں کیا, محمد خان جو نے غلام مصطفیٰ جتوئی نے. یہ آغاز محمد علی بوگرا اور چودھری محمد علی نے بھی نہیں کیا, حسین شہید سہروردی اور خواجہ ناظم الدین نورآیا چودھری گر نے بھی نہیں کیا, ایوب خان اور یحییٰ خان اور ضیاء الحق اور پرویز مشرف نے بھی نہیں کیا. یہ کوٹا سسٹم کا آغاز لیاقت علی خان صاحب نے کیا تھا. تو جو بھائی پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کیوں ہے, تو میں تو آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں, میں ہی ایاز لطیف پلی جو تو گزارش کر رہا ہے کہ آپ آئیں, ہم سب مل کر یہ آواز بلند کریں کہ کند کوٹ کو, شکارپور کو, جیکب آباد کو, عمر کوٹ کو, دادو کو, لاڑکانوں کو, گھٹکی کو, ان سب کو, تھر کو, مٹھی اور اسلام کوٹ اور ننگر پارکٹ کو, ان سب کو ایسا تعلیمی نظام دیں, ایسے اسکولز اور ایسے کالجز دیں, ایسی ایجوکیشنل اپرچونٹیز دیں کہ کسی کوٹا سسٹم کی ضرورت ہی نہ ہو, پسماندہ علاقے ہوں ہی نہ. جس طرح پنجاب میں تھل کے علاقے یا ڈیرہ غازی خان کے یا ملتان کے پسماندہ علاقے ہیں, بہاولپور ڈویژن کے, کوئی اس قسم کے پسماندہ علاقے ہوں ہی نہ, جیسے کہ PK میں ہیں, جیسے بلوچستان میں, لسبیلا میں, مکران میں, گوادر میں, وہاں اس قسم کے پسماندہ علاقے ہوں ہی نہیں کہ ہم کہیں کہ بھائی ان لوگوں کو تھوڑی سی اپرچونٹی زیادہ ملنی چاہیے, مواقع ملنے چاہیے کیونکہ وہ پسماندہ ہیں. تو آپ تو آواز بلند کرتے ہی نہیں ہیں. ہمارے اردو بولنے والے بھائی ہیں میرے, بہنیں ہیں میری, میں اپنے کو کریکٹ کرتا ہوں, سبین بہن کے کہنے پہ بہنیں اور بھائی, آواز بلند کریں آپ اور سب مل کے کہ ایسی تعلیمی اپرچونٹیز ہوں. آپ پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے. آپ کریں گے تو کراچی پہ آبادی کا دباؤ کم ہوگا نا. اگر حیدرآباد والے مطالبہ کریں گے کہ دادو میں اچھی اپرچونٹیز دیں تو دادو والے مائگریٹ کر کے حیدرآباد نہیں آئیں گے. میں چاہتا ہوں قاسم آباد میں لوگ بھی نہیں آئیں فار ایگزامپل, اور میں کہوں کہ جوہی اور سیتا روڈ اور وائی پاندھی میں اور کھپرے میں اور گڑی خیرے میں تعلیم بھی نہ ہو اور اپرچونٹیز اور جابز اور انڈسٹری بھی نہ ہو, اسکول بھی اور ہاسپٹل بھی نہ ہو, تو ظاہر ہے وہ یہاں آئیں گے. آپ تھوڑی سی اپنی پالیسی کو ریوزٹ کریں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں وہاں کچھ نہیں جانا چاہیے, وہاں فنڈس الاکیٹ نہیں ہونے چاہیے, وہاں ترقی نہیں ہونی چاہیے, نتیجے میں وہاں سے لوگ آئیں گے. آپ روکیں گے, آپ کتنا بھی روک لیں وہ آئیں گے. کابل کے آس پاس کے لوگوں کو آپ حقوق نہیں دیں گے تو کابل تو آئیں گے نا بھائی. ممبئی کے آس پاس اگر آپ تباہی پھیلا دیں گے, بے روزگاری پھیلا دیں گے, کرپشن پھیلا دیں گے تو ممبئی تو شفٹ ہوں گے. اجمان اور شارجہ سے کتنے لوگ راس الخیمہ سے دبئی آتے ہیں اور ابو ظہبی آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ دبئی زیادہ ڈیولپڈ ہے. یہ تو انڈرسٹوڈ ہونا چاہیے نا سب بات لوگوں کو. اگر بیکورڈ رکھیں گے تو آئیں گے. کتنا بیکورڈ ہے آپ کو اندازہ ہے؟ کراچی میں کتنی یونیورسٹیاں ہیں اور آپ کو پتہ ہے عمر کوٹ میں ایک بھی یونیورسٹی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کشمور ضلع میں ایک بھی یونیورسٹی نہیں ہے. کمبر شداد کوٹ میں ایک بھی یونیورسٹی نہیں ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں اس دور میں مٹھی میں ایک بھی یونیورسٹی نہیں ہے, ایک ٹیکنیکل بڑا ادارہ نہیں ہے, ایک بڑی ایسی ہاسپٹل نہیں ہے جہاں بندہ وہاں سے گاڑیوں میں لا کے لوگوں کو کراچی پہنچانا ہوتا ہے 7-8 گھنٹے ڈرائیو کر کے, اور راستے میں لوگ مر جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے؟
اس کے لیے بھائی آپ کہیں ہم کیوں کریں, ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ پیپلز پارٹی کرے. بھائی پیپلز پارٹی میں بھی تو اردو اسپیکنگ لوگ ہیں نا, وہ آواز بلند کریں آپ اور ہم سب مل کے. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ 1988 سے اب تک پیپلز پارٹی اور نواز شریف صاحب کے ساتھ اقتدار میں تو ایم کیو ایم رہی ہے نا 50%. گورنر تو ہمیشہ سے ہمارا اردو اسپیکنگ بھائی رہا ہے نا, تو سب مل کے آواز بلند کریں نا. پرویز مشرف صاحب پاکستان پہ 10 سال حکمران تھے, اردو اسپیکنگ بھائی تھے نا ہمارے. معین الدین حیدر صاحب گورنر تھے, کون تھے؟ اردو اسپیکنگ بھائی تھے نا ہمارے. تو یہ تمام لوگ ہمارے دوست مرزا اسلم بیگ سے لے کر پرویز مشرف صاحب تک, یہ تمام لوگ آواز بلند کرتے. ممنون حسین صدر رہے نا, ابھی بھی عارف الوی صاحب صدر ہیں, وہ آواز بلند کریں نا کہ بھائی سندھ کے دیہی علاقوں میں ایسی اچھی تعلیم اور ایسے اچھے انسٹیٹیوٹس دیں کہ وہ کراچی حیدرآباد آنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کریں. ایک بات. دوسرا سوال کیا ہے ہمارے بھائیوں نے اور بڑی شدومت سے کہ بھائی سندھی کیوں پڑھیں. ارے بھائی آپ کو تو میں نے جیسے کل کہا تھا, میں نے ابھی پچھلے دنوں مفصل بات کی ہے. 10 جون کو میں نے سب سے پہلے مخاطب ہوا میں اردو بولنے والے بھائیوں کو, پھر مجھے بڑے زبردست قسم کا رسپانس ملا. مبین ہاشمی نے پازیٹیو رسپونڈ کیا, پھر ہارون رشید صاحب سے بات ہوئی 92 نیوز پہ, پھر ثنا ہاشمی صاحبہ سے بات ہوئی جی ٹی وی پہ, پھر عادل شاہ زیب سے بات ہوئی ڈان ٹی وی پہ, پھر بات ہوئی میری پرسوں جعفر صاحب سے, رضوی صاحب سے, ان تمام لوگوں سے. پھر مولانا تنویر تھانوی صاحب نے بڑا اچھا میرے لیے پازیٹیو خیالات کا اظہار کیا, میں ان کا شکر گزار ہوں. انہوں نے بڑی زبردست بات کی, انکریج کیا مجھے, تو ان سب کا میں شکر گزار ہوں. بڑا ایک زبردست سندھ میں ایک انٹریکشن اور ایک ڈائلاگ اور پازیٹیو باتیں شروع ہوئی ہیں. تو میں ان سب دوستوں سے, وہ کہہ رہے ہیں بھائی کیوں پڑھیں ہم سندھی. ارے بھائی سندھی پڑھیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا نا. کیوں برطانیہ میں کیوں کہتے ہیں کہ آپ فرینچ پڑھیں, جرمن پڑھیں اور آپ اسپینش پڑھیں, کیوں کہیں نا برطانوی سب نہیں پڑھتے. آپ اپنے بچوں سے پوچھیں جو برطانیہ میں رہتے ہیں یونائٹڈ کنگڈم میں کہ کیا اسپینش, فرینچ اور جرمن نہیں پڑھنی پڑتی امریکہ اور کینیڈا میں؟ آپشن نہیں ہے, پہلے لیٹن کا ہوتا تھا, اب آپشن نہیں ہے, کمپلسری نہیں ہے کہ آپ یہ لیں. ہر بچے کو پڑھنا پڑتا ہے. کیوں پڑھواتے ہیں, کیوں بوجھ ڈالتے ہیں جب دنیا کی بین الاقوامی زبان انگلش ان کے پاس ہے؟ دنیا کی ٹاپ کی زبان انگلش پہلے ہی ان کے بچے پڑھے ہوئے ہیں, تو کیوں پھر پڑھتے ہیں جرمن, فرینچ اور اسپینش؟ کیا ضرورت ہے؟ اس لیے تاکہ لوگوں کے ساتھ مرج ہوں, اس لیے تاکہ کلچرل کمیونیکیشن ہو, اس لیے تاکہ لوگوں میں ٹکراؤ اور تضاد کم ہو, بھائی چارہ, امن, ہم آہنگی بڑھے. آپ کے تو علم میں ہونا چاہیے, اس تمام باتیں آپ کو جاننا چاہیے کہ وہ لوگ لینگویجز کیوں پڑھاتے ہیں. امریکہ میں یا برٹین میں کیا آپ کو سٹیزن شپ مل سکتا ہے؟ سٹیزن شپ کا اوتھ لے سکتے ہیں اگر آپ کو انگلش نہ آتی ہو؟ امریکہ میں کوئی بندہ چلا جائے تامل, کوئی جنگ شاہی کا پلی جو چلا جائے اور جا کے کہے کہ میں اوتھ لے رہا ہوں, میں تو 15 سال ہو گئے امریکہ میں, مجھے سٹیزن شپ دے, انگلش نہیں آئے گی تو اس سے اوتھ لیں گے؟ کہیں گے نا بھائی انگلش آپ کو آنی چاہیے امریکہ میں رہنے کے لیے. چائنا میں رہیں گے تو چائنیز تو سیکھیں گے نا. تو آپ لوگ بھائی ہمارے وہاں سے آئے ہیں, اب میں اس کے خلاف ہوں کہ آپ کے زبردستی پڑھایا جائے. مگر دیکھیں ہم بھی تو اردو پڑھتے ہیں نا, ہمیں بھی تو کسی نے ڈنڈا نہیں مارا, مگر ہمارے لیے کمپلسری ہے 9th 10th میں. تو آپ کے علم میں ہے یہ کہ آپ سمجھتے ہیں یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا 1972 میں. میں سمجھتا ہوں کہ اس 1972 میں بھی کمپلسری نہیں بنانا چاہیے تھا اردو اسپیکنگ لوگوں کو اعتماد میں لیے بغیر. مگر آپ کو ایک دوسری بات کا پتہ ہے, 1947 سے سندھ کی زبان کیا تھی؟ انگلش اور سندھی, اردو تو نہیں تھی نا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے پہلے سینکڑوں سال پہلے پرشین تھی, تو پھر انگلش اور سندھی تھی نا بٹوارے سے پہلے بھی, اور 1947 کے بعد بھی سندھی تھی. تو کیا سندھی اچانک 1972 میں آ گئی؟ سندھی تو پہلے سے تھی نا. تو جب پہلے سے سندھی تھی تو اس کو ختم کس نے کیا؟ آپ کے علم میں ہے؟ یہ جب ایوب خان صاحب کا مارشل لا لگا تو ایک جنرل صاحب پیارے جو بعد میں پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی بنے, جنرل ٹکا خان صاحب, ایوب خان کے دور میں انہوں نے یہ علامہ آیا قاضی صاحب کو لیٹر لکھا, کیونکہ اس زمانے میں 9th اور میٹرک کے ایگزام سندھ یونیورسٹی لیتی تھی, کہ آپ جو کمپلسری سندھی ہے وہ ختم کر دیں. ٹکا خان صاحب نے سندھی لینگویج ختم کروائی 1950s میں, اور اردو ہم پہ 1947 کے بعد لیاقت علی خان سے آپ لے آئے کہ اردو ہونی چاہیے, تو ہم نے تو قبول کر لی. اس سے پہلے یا اس زمانے میں سندھ کے دیہی علاقوں میں جتنے اردو اسپیکنگ رہتے تھے وہ سب سندھی پڑھتے تھے, اردو بھی پڑھتے تھے. پرانے آپ دیکھ لیں دادا پردادا بڑے عمر کے ہمارے اردو اسپیکنگ بھائی, ان سب کو سندھی زبردست آتی ہے, ان کا زبردست کاروبار ہے. اس وقت بھی آپ ٹنڈو آدم, نواب شاہ, مہراب پور, شہداد پور, سکر, کہیں بھی جائیں گے, میر پور خاص, کہیں بھی, وہاں آپ کو اردو اسپیکنگ زبردست ملیں گے. ہمارے بھائی خانزادے, راجپوت, آرائیں, سب ہمارے بھائی ملیں گے آپ کو جو آپ کو زبردست سندھی بولتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان کے ساتھ اردو بولتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ سندھی بول رہے ہوتے ہیں.
تو یہ سارا سسٹم تو لیاقت علی خان صاحب نے لیٹر لکھ کے، پھر علامہ آیا کاظمی صاحب نے، بڑے ہمارے عالم تھے، بڑے عظیم عالم تھے، انہوں نے ریزائن کر دیا تو وہ مسلط کر دی گئی. تو یہ ٹکراؤ کوئی ذوالفقار علی بھٹو نے پیدا کیا یا رسول بخش پلیجو نے پیدا کیا یا جی ایم سید نے پیدا کیا. یہ ٹکراؤ کا آغاز تو تب ہوا. اور یہ کس نے کیا؟ یہ ٹکراؤ پیدا کرنے کا آغاز تو اس زمانے میں اردو سپیکنگ بیوروکریسی نے سندھی اسکول ختم کروائے. اردو سپیکنگ بیوروکریسی نے سندھ میں لینڈ ایویکیو لاز کے نام پر، کلیمز کے نام پر تمام ملکیتیں ہتھیا لیں اور اس کے بعد سندھی اسکول ختم کر دیے. اور مائنڈ سیٹ یہ بنایا کہ ہم سلطانان ہند ہیں، سلطانان ہند ہیں، اور ہم سب بابر، ہم سب غوری اور درانی اور سب حکمران احمد شاہ ابدالی ان کے جانشین ہیں. شہنشاہ سے کم کی تو بات نہیں کرتے نا ہم لوگ بھی، یعنی درمیانی بات تو نہیں ہے کوئی، ہم یا تو شہنشاہ ہو یا بندہ پھر ٹھیلا لگا رہا ہو بریانی کا. تو ہم پاکستانی سب ایسے ہی ہیں، ساؤتھ ایشیا بلکہ پورے کے ایسے لوگ ہیں کہ یا تو ہم ہوتے ہیں کہ بھائی ہم خانہ اور شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، یا ہم فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ریلوے اسٹیشن کے باہر کلی بن کے. کلی بننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بریانی بیچنے والا بھی ہمارا بھائی ہے، مگر ہم شہنشاہ سے تھوڑا اترے نا، سلطانان ہند سے اور فاتحان ہندوستان اور فاتحان تخت فلاں، اس سے تھوڑا سا نیچے اتریں تو ہم زمین پہ گراؤنڈ ریئلٹیز میں آ جائیں. اچھا، تعصب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تعصب اور ایم کیو ایم، یہ یا ایم کیو ایم نے شروعات کی، ایم کیو ایم نے اس کو مضبوط ضرور کیا، یا سندھی نیشنلسٹوں میں سے ہو سکتا ہے کچھ نے کیا ہو. میں سندھی نیشنلسٹ میں سے بھی کوئی اگر نفرت اور نسل پرستی کی بات کرتا ہے تو میں اس کے سخت خلاف ہوں. اب وہ پتہ ہے آپ کو یا پتہ نہیں ہے کہ بہت سے سندھی نیشنلسٹ جو بڑی دعوائیں کرتے ہیں، ڈنڈا مار دیں گے، نہیں چھوڑیں گے، پکڑ لیں گے، تباہ کر دیں گے، میں نکلوں گا باہر پھر یوں کر دوں گا، پھر گولیاں میرے ایک ہاتھ میں یہ ہوگا ایک ہاتھ میں وہ ہوگا، پھر جو ہم راستوں پہ نکلیں گے تو کون دیکھ مائی کا لال آتا ہے. یہ جو باتیں کرنے والے بھائی لوگ ہیں نا، ہمارے آپ کے پاس بھی بھائی لوگ ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں، تو وہ مجھے پسند نہیں کرتے کہ عقل کی ریشنل باتیں کیوں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایاز پلیجو کو بھی سلطان رائی صاحب کی طرح بڑک مارنی چاہیے. تو وہ بڑک میں نہیں مرنا چاہتا، نواں آئے ہی سونیا کہنا چاہیے. میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ یہ کہہ کے میں اعلان کر کے لوگوں کو لڑواؤں اور ٹکراؤ پیدا کروں. تو وہ کہتے ہیں ایاز لطیف پلیجو کیوں بار بار کہتے ہیں کہ اردو بولنے والے بھائی ہیں، اردو بولنے والی بہنیں ہیں، ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو ٹھیک کریں گے. تو اسی طرح آپ کے پاس لوگ بھی ہیں، نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک کریں گے، متروکہ سند. پتہ ہے کتنی انسلٹنگ انداز میں یہ بات ہوتی ہے جب آپ ماں کو متروکہ کہہ دیں. متروکہ ماں، میری امی تھی، اس کا فلاں جگہ انتقال ہو گیا ہے، وہ میری متروکہ ماں تھی یا دوسری متروکہ ماں ہے. ارے بھائی، زمین، وطن. پھر آپ کہیں گے کل متروکہ مذہب، میں فلاں جگہ تھا، مذہب دوسرا تھا، یہ میرا متروکہ مذہب ہے، یہ میری متروکہ بیوی ہے، یہ متروکہ شوہر ہے، یہ متروکہ ماں ہے، یہ متروکہ باپ ہے. میں ایک باپ ادھر چھوڑ کے آیا ہوں کابل میں، اس کی جگہ مجھے دوسرا باپ یہاں مہیا کیا جائے، متروکہ باپ. ایک ماں میری گم ہو گئی ہے نیپال میں، دوسری ماں فراہم کی جائے، متروکہ ماں. متروکہ ماں باپ، وطن، قوم، مذہب، زبان، کلچر متروکہ نہیں ہوتے. وہ محبت کی ایک نشانی اور ایک بڑا عالیشان جذبہ اور عالیشان ایک اسٹ ہوتا ہے بندوں کا. تو یہ اس قسم کی زبانیں استعمال کرنا، تو میں یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ٹکراؤ کو فردر تو کیا گیا، اس کو ایکسپینڈ تو کیا گیا، مگر سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے سکسٹیز کے ارلی سکسٹیز میں لیٹ سکسٹیز میں نواب مظفر صاحب نے ایک متحدہ محاذ بنایا تھا حیدرآباد کے، جس میں ایک علی احمد صاحب تھے، ایک چودھری اشرف صاحب تھے اور نواب مظفر صاحب تھے. انہوں نے آ کے ٹکراؤ پیدا کیا سب سے پہلے. اس محاذ کے پلیٹ فارم سے انہوں نے سندھیوں کو نشانہ بنانا شروع کیا. حیدرآباد میں، کراچی میں، ہر جگہ ٹارگٹ کیا گیا، کیونکہ اس زمانے میں مارشل لائیں تھیں اور ڈکٹیٹرز تھے، ان کی خوشنودی حاصل تھی. ان کے مدد سے سندھی زبان ختم کرنے کی کوشش کی گئی. عبدالرزاق سومرو ہمارے ایک بڑے سندھ کے ایک پڑھے لکھے ایک اچھے نوجوان تھے، ان کو قتل کر دیا گیا. آپ کے علم میں نہیں ہے، ان کو قتل کر دیا گیا عبدالرزاق سومرو کو. تو یعنی اس قسم کے واقعات پیدا کیے کہ لوگوں کو مارا گیا. جیسے ہمارے بزرگ رئیس امروی صاحب نے لکھا، اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، اس پہ قتل و غارت شروع کروا دی گئی. تو جس طرح 1 اکتوبر کو کراچی میں لوگوں کو نشان لگا کے گھر پہ مارا گیا، یا 30 ستمبر کو مارا گیا، یا 12 مئی کو مارا گیا، یا 22 مئی کو مارا گیا، یا اپریل میں وکلا کو زندہ جلایا گیا، یا جس طرح یا آپ نے دیکھا کہ فیکٹری میں لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا، سنی تحریک کی قیادت کو مار دیا گیا، جماعت اسلامی کی قیادت کو، عمران خان کو کہا گیا کراچی اتر کے دکھاؤ، چودھری افتخار کو کہا گیا کہ کراچی اتر کے دکھاؤ. تو یہ مائنڈ سیٹ تھا نا، ایک ٹیرر کا، دہشت کا، لوگوں کو ڈرانے کا، خوفزدہ کرنے کا، ہتھیار، فریج بیچو، ٹی وی بیچو، ہتھیار لو.
تو یہ مائنڈ سیٹ ایک دور ہم گزار چکے ہیں, اس سے نکلنا ہوگا ہمیں. میں سمجھتا ہوں سندھی پڑھنے میں آپ کا فائدہ ہے. نوجوان پوچھ رہے کیوں پڑھیں, ارے بھائی انگلینڈ میں کیوں انگلش سیکھتے ہیں, کیوں جا کے چائنا میں چائنیز سیکھتے ہیں, سعودی عرب میں کیوں سیکھتے ہیں عربی, کیوں سیکھتے ہیں آپ جا کے جرمن فرینکفرٹ میں اور برلن میں, کیوں آپ جا کے جرمن لینگویج سے, پیرس میں کیوں سیکھتے ہیں فرینچ آپ جا کے, کیا ضرورت ہے آپ کو اسپین میں جا کے اسپینش سیکھنے کی, یا میکسیکو میں اور برازیل میں کیوں سیکھتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ وہ آپ کا لوگوں کے ساتھ کلچرل مرجر ہوگا, آپ جڑ جائیں گے ان کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈنڈے کے بل بوتے پہ نہیں, میں سخت خلاف ہوں, ڈنڈے کے بل بوتے پہ نہیں, رضاکارانہ طور پر. میں انتظار میں ہوں کہ ایسے جیسے مجھے زبردست اردو آتی ہے, اہل زبان جیسے نہیں آتی ہوگی, مگر میں اردو میں کمیونیکیٹ کر رہا ہوں. کیوں کر پا رہا ہوں؟ اس لیے کہ میرے ماں باپ نے کہا اردو پڑھو. میرے والد رسول بخش پلیجو صاحب ہمارے لیے ایوان دوستی کی کتابیں لے کے آتے تھے, چائنیز پیپلز پبلشنگ ہاؤس کی کتابیں لے کے آتے تھے, نوجوانوں کا گیت, دارالحسن کی آزمائش, پہاڑوں کی بیٹی, اور ڈان بہتا رہا, چراغ جلتا رہا, یہ کتابیں سب میں نے اردو میں پڑھی ہیں. کیوں پڑھی ہیں؟ اس لیے پڑھی ہیں کہ میرے ماں باپ مجھے انکریج کرتے رہے کہ اردو پڑھیں. اور آپ میں سے کوئی کرے گا سندھی میں کمیونیکیٹ سندھی کے لوگوں کے ساتھ؟ نہیں کر سکتے نا. تو آپ ان لوگوں تک پہنچیں گے جن کو اردو آتی ہوگی, دوسروں تک نہیں پہنچے گی بات آپ کی, کیونکہ سندھی نہیں آتی. تو آپ سندھی سیکھیں نا بھائی, ہمیں تو سکھایا گیا, ہم تو پڑھے, ہم تو ابن صفی پڑھے بچپن سے, کتابیں تو میں نے ابن صفی کی پڑھی ہیں, شکاریات پڑھی ہے بچپن سے لے کے, میں نے حسینہ معین کی اور ڈرامے دیکھے ہیں, فاطمہ سوریا بجیا کے, اور ان کے ڈرامے دیکھتے ہوئے, شکیل کو اور طلعت حسین کو دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں, اور شاعری سنتے رہے ہیں ہم, ضیاء محی الدین صاحب کی زبانی وہ سنتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں ہم بچپن سے. مہدی حسن کی غزلیں ہماری آئیڈیل رہی ہیں, ہم ان سے پیار کرتے ہیں, کیوں ہم ان کو اپنا سمجھتے ہیں, ایسٹ سمجھتے ہیں. آپ بھی سمجھے نا اس طرح, پھر جڑیں گے نا ہم. آپ جب کہیں گے کہ ہم سب ایک ہیں اور سندھی ہماری بھی زبان ہے, ہم اچھا آپ کہیں گے ہم کیوں کہیں, بھائی ہم تو کہتے آئے ہیں, ہمیں تو آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو کہتے ہیں اردو ہماری ہے, اس میں ہم کم تھوڑی ہوتے ہیں, اس سے تو ہمارا مرتبہ بڑھتا ہے جب ہم کہتے ہیں اردو ہماری ہے. میں تو پنجابی پڑھ لیتا ہوں, میں پنجابی بول لیتا ہوں ٹوٹی پھوٹی. میں تو گوال منڈی رہا ہوں, چوک برف خانہ پہ پروفیسر عزیز کے گھر پہ, اور میں لاہور میں رہ کے میں اور مزنگ اڈے پہ رہ کے میں پنجابی سیکھ گیا ہوں. میری خواہش ہے کہ میں پشتو سیکھوں. بلوچی تو میری مدر ٹنگ ہے, میں بلوچی بولتا ہوں. میں لیاری میں جا کے اپنے آپ کو اجنبی نہیں محسوس کرتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جتنے بھی بھائی ہیں آپ سندھی پڑھیں, ڈنڈے کے بل بوتے پہ نہیں, دباؤ کے بل بوتے پہ نہیں, کسی ظلم اور بربریت اور جابرانہ رویے کے بل بوتے پہ نہیں. آپ رضاکارانہ طور پر اپنے بچوں کو کہیں نا سندھی پڑھیں. اور اگر آپ کے بچے فیصل آباد میں رہتے ہیں, سیالکوٹ میں رہتے ہیں, گجرانوالا میں رہتے ہیں, تو انہیں کہیں پنجابی پڑھیں. اور اگر وہ رہتے ہیں کے پی کے میں کہیں مردان میں, تو انہیں کہیں پشاور میں, تو انہیں کہیں سوات میں, تو انہیں کہیں پشتو پڑھیں. کیا عرض ہے؟ لنڈن میں پڑھ لیتے ہیں, نیو یارک میں پڑھ لیتے ہیں, میڈرڈ میں پڑھتے ہیں اسپینش. یہاں پہ آپ کو پرابلم ہو جائے. کیوں پرابلم ہوگا میرے بھائیوں نوجوانوں؟ ایک اور زبان آپ کو آ جائے گی. مگر نہیں پڑھنا چاہتے تو یہ مرضی ہے آپ کی, میں مسلط نہیں کروں گا. آپ نہیں پڑھنا چاہتے, آپ کی مرضی ہے. آپ نہیں چاہتے کہ آپ سندھی بھائیوں کے ساتھ جڑیں, آپ کی مرضی ہے, آپ خوش رہیں آپ, اور اس پہ کوئی ہمیں تکلیف بھی نہیں ہے. میں اس کے باوجود میں آپ سے محبت کرتا رہوں گا, کیونکہ مجھے آپ سے پیار اس بنیاد پہ نہیں ہے, مجبوری والا پیار نہیں ہے. میں سچ مچ اردو بولنے والوں سے پیار کرتا ہوں. میں سچ مچ مجھے ان کے ساتھ بیٹھ کے گپیں ہانکنے میں, ان کے ساتھ انجوائے کرنے میں, تبصرے کرنے میں, طنز و مزاح کو انجوائے کرنے میں. میں تو مشتاق احمد یوسفی صاحب کا فین ہوں, میں تو ابن انشا کا فین ہوں, میں جمیل جالبی کو اور پوئٹری ان کی پڑھتے ہوئے ہم بڑے ہوئے ہیں, مصطفیٰ زیدی کو, ناصر کاظمی کو, ان تمام لوگوں کو, جمیل الدین علی کو, ان سب کو سنتے ہوئے پڑھتے ہوئے ہم بڑے ہوئے ہیں. ہمارے لیے تو یہ اعزاز کی بات ہے کہ ہم ان کو پڑھیں. آپ کو اعزاز نہیں لگتا کہ آپ شیخ ایاز اور شاہ لطیف اور سچل سرمست اور ان کو پڑھیں, عمر جلیل کو؟ آپ کی مرضی ہے, آپ نہ پڑھنا چاہیں نہ پڑھیں. مگر میں آپ کو تجویز کروں گا, پروپوز کروں گا کہ آپ جڑیں اور ان چیزوں سے نکلیں. کوٹا سسٹم, یا کتنی اپرچونٹیز ہیں کوٹا سسٹم. آپ کو کوئی کوٹا سسٹم مانگتا ہے آپ سے, کوئی فارماسیوٹیکل کمپنی میں جاب کے لیے آپ سے کوئی کوٹا سسٹم مانگتا ہے, سی ایس ایس میں جاب کے لیے. سی ایس ایس میں آپ پاکستان میں ٹاپ کریں گے تو آپ سے کوئی کوٹا سسٹم اس کو افیکٹ کرے گا. آرمی میں بھرتی ہونے کے لیے سیکنڈ لیفٹیننٹ یا نیوی, اور اس میں کوئی کوٹا سسٹم مانگے گا آپ سے. آپ کارپوریٹ سیکٹر میں جائیں گے, آپ سے کوئی کوٹا سسٹم مانگے گا, کوئی پوچھے گا کہ آپ نے سندھی زبان پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے. تو بھائی ان چیزوں کو چھوڑیں, سندھ کو جوڑیں,
سندھ کے لوگوں کے ساتھ مل کر چلیں اور کراچی کے لوگوں کو اپنے پورے حقوق ملنے چاہیے، ان کو بجلی ملنی چاہیے، کے الیکٹرک کو ڈلیور کرنا چاہیے، ان کو صاف پینے کا پانی ملنا چاہیے، ان کو لوکل گورنمنٹ کے اختیارات ملنے چاہیے، ان کے شہر میں لا اینڈ آرڈر، کراچی کی ہر گلی میں، جو میرا شہر ہے، میرا کیپٹل ہے، سندھ کا تخت گاہ ہے، وہ شہر ان کا بھی ہے، اس کی ہر گلی میں لا اینڈ آرڈر ہونا چاہیے، وہاں انڈسٹریز لگنی چاہیے، وہاں اپرچونٹیز کریٹ ہونی چاہیے، اور کراچی کو ہمیں ترقی دلوانی ہے، اس کے ساتھ لاڑکانہ، سکر، شکارپور، حیدرآباد، میرپور خاص سب کو دلانی ہے، مگر کراچی ہمارا تخت گاہ ہے، وہاں زیادہ تیز رفتار ترقی ہونی چاہیے، اور میری بیسٹ وشز ہیں۔ مجھے کوئی بھی آپ حکم دیں گے کہ کراچی کی ترقی کے لیے، اردو بولنے والے بھائیوں کی ترقی کے لیے میں کوئی کردار ادا کر سکوں تو میں حاضر ہوں، اور میں سمجھتا ہوں یہ جذبہ آپ کا بھی ہونا چاہیے۔ آپ کو مجھے آفر کرنا، آپ نہیں کریں گے یا نہ کریں، مگر آپ کو یہ کرنی چاہیے کہ بھائی ہم کشمور کے لیے، بھائی ہم میرپور ماتھل اور ڈہرکی کے لیے، بھائی ہم خیرپور کے لیے، اور ہم نوشہر و فیروز کے لیے یہ کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اسپرٹ ہوگا نا، تب ہم جڑیں گے اور ترقی کریں گے۔ جن دوستوں نے مجھ سے پازیٹیو سوال پوچھے ہیں ان کا بھی میں شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے جارحانہ میسج کیے ہیں، تنقید کی ہے، کوئی مجھے کہتا ہے مکار، کوئی مجھے کہتا ہے ظالم، کوئی کسی شخص نے لکھا ہے کہ آپ غنڈے ہیں، کسی نے لکھا ہے کہ آپ دکھاوا کر رہے ہیں۔ بھئی کیا ضرورت ہے؟ کوئی میں حکمران ہوں جو میں دکھاوا کروں؟ میں کوئی ایم این اے ایم پی کی الیکشن لڑ رہا ہوں، ناظم آباد سے، عزیز آباد سے، گلشن اقبال سے، ناگن چورنگی سے، میں وہاں الیکشن میں اگلی 1 ماہ میں الیکشن لڑنے آ رہا ہوں۔ میں کوئی اس وقت سندھ کا گورنر یا وزیر اعلیٰ ہوں کہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہم سب بھائی ہیں، یا کوئی میری حکومت ہے جس کو نقصان پہنچ رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوں، یا میرے پہ کوئی بڑا سخت دباؤ ہے، عالمی دباؤ مجھ پہ آ گیا ہے جس کی وجہ سے میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں۔ کیا میرا انٹرسٹ کیا ہے بتائیں نا؟ میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ایکسیپٹ دیٹ ون انٹرسٹ، کہ میں چاہتا ہوں دیٹ سنگل انٹرسٹ دیٹ فورسز می۔ وہ سنگل انٹرسٹ کیا ہے؟ وہ ہے کہ ہم سب سندھ میں رہنا ہے، اور آئندہ 1000 سالوں تک، جب تک یہ دنیا قائم ہے، ہمیں ساتھ مل کے رہنا ہے، اور تب رہیں گے جب محبت ہوگی، رواداری ہوگی، امن ہوگا، ترقی ہوگی، ایک دوسرے کے لیے عزت و احترام ہوگا، ایک دوسرے کے لیے خلوص ہوگا، نفرتیں اور تعصب ہمیں مل کے ختم کرنا ہوگا۔ اس سے کراچی بھی ترقی کرے گا، سکھر، لاڑکانہ، حیدرآباد، شکارپور، میرپور خاص بھی ترقی کریں گے، سندھ بھی ترقی کرے گا، اور ہمارا ملک پاکستان بھی ترقی کرے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔